بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج میں مرچ کے فیلڈ کے اندر کھڑا ہوں اور آج میں بات کروں گا مرچ کی جڑی بوٹیوں کے حوالے سے کہ کس طریقے سے ہم جڑی بوٹی کو اگنے سے بچا سکتے ہیں، جڑی بوٹی سے اپنے کھیت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے جس کے اندر خرچہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے اور انشاءاللہ ہم جڑی بوٹی سے ہمارا کھیت بھی محفوظ رہے گا۔ تو جڑی بوٹی، سب سے پہلے جڑی بوٹی کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جڑی بوٹی کس پودے کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں۔ جڑی بوٹی ہر اس پودے کو کہا جاتا ہے جو اپنی اصل جگہ سے ہٹ کے کسی اور جگہ پہ اگا ہوا ہوتا ہے۔ جیسا کہ مرچ کا پودا ہی لے لیں، اگر مرچ کا پودا اس وقت مکئی کے پودے کے اندر اگا ہوا ہوگا تو ہم مرچ کے پودے کو جڑی بوٹی بولیں گے، کیونکہ وہ اپنی اصل جگہ کے اوپر نہیں اگا ہوا۔ اسی طرح اگر مثال لیں گندم کے حوالے سے کہ ہم جنگلی جئی کو چارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، چارے کے طور پہ ہم کاشت کرتے ہیں، لیکن یہی جنگلی جئی کا پودا اگر گندم کے فیلڈ کے اندر اگر اگا ہوا ہوگا تو اس کو ہم جڑی بوٹی بولیں گے۔ تو جڑی بوٹیوں کے حوالے سے ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق جڑی بوٹیاں پیداوار کے اندر بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق کہ جڑی بوٹیاں پیداوار کے اندر 20 سے 40% تک پیداوار کے اندر کمی کا سبب بنتی ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک پیداوار آپ کی 50 من ایوریج آتی ہے کسی کھیت کی، تو جڑی بوٹیاں اگر وہاں پہ موجود ہوں تو 5 سے 10 من 15 من تک جو پیداوار کے اندر کمی آتی ہے وہ جڑی بوٹیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو مرچ کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے۔ مرچ کے اندر ایک بہت شدت کا مسئلہ موجود ہے جڑی بوٹیوں کے حوالے سے کہ یہاں پہ جڑی بوٹیاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ہمیں بار بار گوڈی کروانی پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی کیمیکل کنٹرول نہیں ہے جس سے ہم جڑی بوٹیوں کو کور کر سکیں، کیونکہ اس کے اندر موسٹلی نکیلے پتے اور چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں موجود ہوتی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کہ جڑی بوٹیوں کو ہم کیسے کنٹرول کر سکیں، یہاں پہ ہمیں سپرے بھی نہ کروانا پڑے، گوڈی سے بھی ہمارا جو ہے نا کھیت محفوظ رہے، ہمارا خرچہ بچ سکے اور جڑی بوٹی سے بھی ہمارا کھیت محفوظ رہے، تو اس کے لیے ایک بہترین طریقہ کار وہ ہے ملچنگ کا۔ تو ملچنگ وہ ذریعہ ہے جس کے بے شمار فائدے ہیں کھیت کے اندر، مرچ کے اندر۔ ملچنگ مختلف قسم کی ہوتی ہے، ایک نیچرل ملچ ہے، ایک آرٹیفیشل ملچ ہے۔ تو یہاں پہ آج میں بات کروں گا آرٹیفیشل ملچ کے حوالے سے۔ آرٹیفیشل ملچ کے اندر مختلف چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ کالا شاپر نیچے لگا سکتے ہیں، اس سے بھی ہمارا جو ہے نا جڑی بوٹیاں محفوظ رہیں، جڑی بوٹیوں سے ہمارا کھیت محفوظ رہے گا، جڑی بوٹیاں نہیں اگیں گی وہاں پہ۔ دوسرا، اگر شاپر کیونکہ کاسٹلی ہوتا ہے، شاپر سے اگر کوئی بندہ نہیں لگانا چاہتا تو اس کا متبادل کہ ہم دھان کی جو سٹراز ہیں، دھان کی پرالی ہے، اس کے ساتھ بھی ملچنگ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ دوستو آپ کو یہ میرے بیک گراؤنڈ کے اوپر جو مرچ کاشت ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ مرچ بھی کاشت ہے اور مرچ کے اندر آپ کو یہ پرالی جو دھان کی پرالی ہے اس کے ساتھ ملچنگ نظر آ رہی ہے۔ تو اس ملچنگ کے ساتھ یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں پودے، یہ مرچ کاشت ہے جی، اور آپ کو ملچنگ بھی نظر آ رہی ہے۔ تو اس ملچنگ کا سب سے بڑا فائدہ تو ہمیں یہ ملے گا کہ ہمارا کھیت جڑی بوٹیوں سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس سے ہماری نمی کھیت کے اندر دیر تک برقرار رہے گی، ہمارا کھیت، ہمارا پودا جلدی پانی نہیں مانگے گا، کیونکہ اس بیڈ کے اندر، اس جگہ جہاں پہ ملچ موجود ہوگی تو یہاں پہ نمی دیر تک برقرار رہے گی اور ہمارا کھیت اوور فلڈنگ سے بچ جائے گا۔ تو اب اوور فلڈنگ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کھیت کے اندر، جب ہم پانی زیادہ سے زیادہ لگاتے ہیں تو اس سے ہماری مرچ کی جو جڑیں ہیں وہ گلنا شروع ہو جاتی ہیں، پودے مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی پودے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو جو کہ بہت بڑی ایک پیداوار کے اندر کمی کا سبب بنتی ہے، باعث بنتی ہے۔ تو لہٰذا ملچنگ کو اپنائیں اور جڑی بوٹیوں سے محفوظ کریں اپنے کھیت کو۔ تھینک یو۔